آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے، اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے، ان کو نہ فکر ہے، نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے۔ آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ رائیونڈ والے ہو یا کوئی اور ہو، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بحران، جس معاشی بحران سے آپ گزر رہے ہو، یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بحران ہے۔ جس تیزی سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھے ہیں۔ جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو، پاکستان کے عوام، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم تکلیف میں ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں ایک طرف یہ معاشی بحران ہے تو جیسے میں نے کہا، دوسری طرف وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے، وہی دہشت گرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبے کے پولیس نے قربانیاں دیے تھے، جو دہشت گرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے شہادت قبول کی، وہی دہشت گرد ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ معاشی بحران، دہشت گردی کا خطرہ، اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت، جو سیلاب آیا تھا، وہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا، وہ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے۔ جن کا چھت چھینا گیا، ان کے پاس چھت نہیں دیا گیا، جہاں اریگیشن کا نظام کو نقصان پہنچایا گیا، وہ آج بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اگر ان حالات میں کوئی اور ملک ہم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے، یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے، پاکستان کے عوام کو وہ منشور، وہ نظریہ، وہ پالیسی چاہیے جن کی وجہ سے ان کے تکلیف میں کمی آئے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ اور آپ تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت، بھوک اور بے روزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں 3 نسلوں سے کرتی آ رہی ہے۔ باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، امیر کو امیر بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ امیروں کو نہیں، اشرافیہ کو نہیں، عوام کو مدد کرے، غریب عوام کو مدد کرے۔ اگر عوام ترقی کرے گا، اگر عام آدمی ترقی کرے گا، اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے
پاکستان میں 3 جو سب سے بڑا مسائل ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بحران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے، پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے، سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے، تو آپ ضرور اس کا کاپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے، پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں۔ ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے، جو پاکستان کے عوام کی آمدنی ہے، اس میں نہ صرف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا، مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ میرا دوسرا وعدہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حقدار ہے، جو ڈیزرونگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی میں 300 یونٹ تک مفت بجلی پہنچاؤں گا، مفت بجلی۔ تیسرا میرا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے، بے گھر عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور یہ ویسے وعدہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وعدہ کرتے تھے۔ یہ میں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں۔ سندھ میں یہ 20 لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں، پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں، مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں۔ تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا، مگر انشاءاللہ تعالی ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا، مگر ساتھ ساتھ اب یہ بات تمام کچی آبادیوں میں پہنچائے، پورے پختونخوا میں جتنے بھی کچی آبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پیغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تعالی تمام کچی آبادیوں کو نہ صرف ریگولرائز کروں گا، مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔